اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ دو شریکوں کا عجیب قصہ۔ دو شخص آپس میں شریک تھے، ان کے پاس 8000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ایک چونکہ پیشہ حرفے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لیے اس جاننے والے نے ناواقف سے کہا کہ جب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ الگ کر لیے اور الگ الگ ہو گئے۔ پھر اس حرفے والے نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1000 دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا، بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی؟ اس نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، خدایا اس میرے ساتھی نے تو 1000 دینار کا قصر دنیاوی خرید لیا ہے اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر 1000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا۔ دعوت پر اس پرانے ساتھی کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار دیے اور اللہ سے عرض کی کہ اے بار الہا، میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین چاہتا ہوں، اور پھر وہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2000 کے 2 باغ میں نے خریدے ہیں، دیکھ لو کیسے ہیں۔ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا میرے ساتھی نے 2000 کے 2 باغ یہاں کے خریدے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور یہ 2000 دینار تیرے نام پر صدقہ ہیں۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا، اور جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا، جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور 2 باغ بھی دیے گئے، اور وہ نعمتیں ملیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے اور تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکما دے جاتا، اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی اور روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے، بیماریوں سے، آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔